اصل بات کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں قرآن کی عظمت تو بیٹھے نا. قرآن جو کہے گا آپ اس کو ویلیو تو دو. اب قرآن بتاتا ہے کہ اللہ بتاتا ہے, قرآن کا مطلب کون بتاتا ہے؟ اللہ. الحمد سے لے کے والناس تک ہر بات اس کی درست ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تبارک الذی, جو قاری صاحب نے آج آیت پڑھی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. زندگی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی ہوتی تو روبوٹ میں جان کیوں نہیں پڑے گی بھائی؟ ساری دنیا کے سارے انسان بھی روبوٹ کو زندہ نہیں کر پا رہے. اللہ کہتے ہیں میں ہوں جو حیات پیدا کرتا ہوں. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیوں بنایا میں نے تمہیں؟ بہت اہم آیت ہے, آپ لوگوں کی توجہ ہے یا تھک گئے جی؟ تو باہر بھی آواز آ رہی ہے کیا؟ اچھا بھائی یہ کر کے نکلے بس میں سمجھ رہا ہوں ابھی 10 بجنے والے, مجھے پہلے بتا دیتے ہیں. اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سم ٹائم کبھی کبھی ہوتا ہے. تو جلدی سے سمجھتا ہوں میں بات. اصل میری بیان کی تمہید لمبی ہوتی ہے, جو ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے وہ اس کے لیے ٹائم پہ کم بچ جاتا ہے. تو لیکن وہ تمہید لمبی نہ ہونا تو آخر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اصل تو آخر ہی سے ہوتا ہے. کسی نے پوچھا نا کہ نیوٹن کا لا بتاؤ, اس میں کبھی آخر سے یاد ہے. چلو آخر سے سنا تو کہتے ہیں اسکالڈ نیوٹنز لا. آخر سے اصل تو آخر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ترقی کرنے کے لیے. ترقی اس کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک حصہ ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. اصل مقصد وہ نہیں. میں نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں جانوروں میں یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا ہے. میں نے ان کو فطرت پہ پیدا کیا اور اسی راستے پہ چلا. کتا اگر وفادار ہے تو قیامت تک وفادار ہی رہے گا. وہ بے وفا ہے کوئی جانور تو ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہ بے وفا. کتے کو دم ہلانے پر ثواب نہیں ملتا. شیر کو بہادری پہ نشان حیدر نہیں ملتا. وہ گاڈ اس میں سافٹ ویئر بہادری والی. اس کو بلی اپنے بچوں کو شوق سے پالتی ہے. بچے جب بلی کے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو وہ بھول جاتے ہیں. اس بھولنے پر ان کو گناہ بولو نہیں. اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے پیدا کیا اس میں نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور وہ برا بھی بن سکتا ہے. تو میں نے پیدا اس لیے کیا ایک ایسی مخلوق کو میں آزمانا چاہتا تھا. ایک ایسی مخلوق پیدا ہو میں اس کو دیکھوں کہ کون اچھا بنتا ہے اور کون برا بنتا ہے. لہذا بلی کے بچے بڑے ہو کر اپنی ماں کو بھول جائیں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. انسان کا بچہ بڑا ہو کر یا 18 سال کا ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے, اللہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ نے اپنے بلی یا مرغی کے بچے اپنی ماں کو بڑے ہو کر بھول جائیں, کوئی گناہ بھائی بچوں کو کنٹرول کرے نا, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے آپ کو اللہ بولو نہیں چھوڑے گا. بھائی بچوں کو سائڈ پہ لے کے جائیں, سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں, میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں, مجھے بھی تو دیکھنا. تو آپ اگر بڑے ہو کر اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو تو اللہ آپ کو بولو نہیں چھوڑے. تو قرآن کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. ماں باپ کے سامنے بڑھاپے میں کچھ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم کو بہت ہی دور کی بات ہے, برداشت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر آف گاڈ ہے, آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑھے ماں باپ ملے بڑھاپے میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیا. یعنی جنت کا اتنا بہترین آپشن جس نے ضائع کر دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے یا گھر میں رکھ کے خدمت نہ کر کے, اس پر اللہ کی لعنت. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے کوئی پاکستان میں نہ کمائے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا, نارمل ہے یار بے روزگاری ہے. لیکن کوئی جاپان آئے اور یہاں بھی نہیں کما رہا اس پر پاکستانیوں کی استغفر اللہ, لوگ کہتے ہیں کیا ہو یار تمہارے پاس تو کمانے کا آپشن ہے, اتنی اچھی تنخواہیں, تم بھی اگر غریب ہو تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یار تو یہاں رہ کے بھی غریب ہے, کہتے نہیں کہتے؟ یار تف ہے تمہارے اوپر, لعنت طرف رگڑا ہو جاتا ہے, تف ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بالکل یہی انداز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بہترین آپشن تھا یار, وہ بوڑھے ہو گئے تمہاری زندگی میں اور اب تمہیں اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع ملا اپنی خدمت کر کے, اور تم ان کی خدمت نہیں کر رہے اور جنت واجب نہیں کر رہے اپنے اوپر. نبی نے کیا فرمایا؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس چیز کی میرے بھائی جاپانیوں کو بھی کیا ہے بہت شدید ضرورت ہے. یہ جو صحافی نے کالم لکھا تھا جاپانیوں کو کیا سمجھانے آ رہے ہو, خالی لائن میں چلنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایک آدمی آیا کسی سے بائک مانگنے کے لیے, گاؤں میں کسی نے بائک خریدی تو آپ ہوتا گاؤں میں تو کسی کو نہیں چیز آئے گا تو ساری دنیا کی خبر جاتی ہے یار وہاں جانا ہے یار وہاں جانا. تو لوگ آتے تھے بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بائک مل جائے گی, میں پیٹرول ڈال دوں گا. پیٹرول ڈالنے کا آفر دیا ہے تو کون روکے گا؟ پھر چل بھائی لے جاؤ. ہر تھوڑی دیر میں کوئی آتا بھائی مجھے بائک مل جائے گی آپ کی, میں پیٹرول میں ڈال دوں گا. ایک دن غصہ آیا, ایک بندہ آیا کہنا بھائی میرا بائک چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ پانی ڈبہ لے کر آیا, بولے اس میں پیٹرول ڈال, اس کو چلا گیا. بھائی میں سب کچھ پیٹرول. بھائی جاپانیوں سے اگر آپ کا ٹکرا ہونا تو آپ ان کو بتائیں دنیا میں سب کچھ ڈسپلن نہیں ہوتا, سب کچھ ترقی نہیں ہوتی, سب کچھ صحت نہیں ہوتی, اور بھی کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ بنے کیوں ہو, آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا پڑے گا, ایک اہم بات. دوسری بات یہ کہ اچھا کامیاب ہے اور برا کیا ہے, ناکام ہے. اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی اللہ سے